اس کے بعد 10 لاکھ حدیثیں ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی، میں ایک حدیث بتاتا ہوں، ایک، صرف ایک، اور میرے رب کی قسم دعوے سے کہتا ہوں 10 لاکھ حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا اور جنت کو سیدھے جاؤ گی۔ میرے نبی نے خود فرمایا، انہی کے دعوے پہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، 4 کام سیکھ لو مجھ سے پھر موجاں کرو۔ وہ کہہ رہا ہے موجاں کرو، 4، اب 5واں بھی نہیں، 5 بھی نہیں۔ انہوں نے کتنے کام تمہارے ذمے لگائے ہوئے ہیں، نہ دن پورے ہوندے نہ راتیں پورے ہوندے ہیں۔ لیپ ٹاپ تے بہ 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 توڑی اکھیاں دا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے صرف 4 کام، میرا نبی کہتا ہے 4 کام مجھ سے لے لو، 4 فرائض آ گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مالداروں کے لیے، اور حج مالدار ہو اور صحت مند ہو، بیمار ہے تو معاف ہے، اس سے زیادہ کنسیشن اور اللہ کیا دے گا؟ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا صرف 4 کام کر لو، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بول، جھوٹ نہ بول، اور جہاں جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہو وہاں سچ کی قیمت بہت بڑھ جائے گی۔ مارکیٹ میں چیز کم پڑ جائے، ریٹ اپ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی مارکیٹنگ کرنی پڑے گی، حاشر میاں تو بڑا کاروباری ہے، کوئی کرنی پڑے گی مارکیٹنگ، چیز ہی تھوڑی ہے، ریٹ ہو جا رہے ہیں، اور اگر زیادہ ہو تو پھر مارکیٹنگ مینیجر دوڑتے پھرتے ہوندے بستے چاہ کے۔ پاکستان میں سچ ہے کوئی نہیں، تم سچ بولو تو عرشوں سے جا لگو، سچ کی قیمت دینی پڑے گی، مفت کا سودا نہیں، سچ کی قیمت دینی پڑے گی۔ 2، آگے دیکھو کیا ہے، اللہ اس کا رسول تمہیں خوش آمدید کہنے والا ہے۔ اللہ نے یا کافر پر لعنت کی ہے یا جھوٹے پر کی ہے، زانی، شرابی، ڈاکو، قاتل، چور، سود خور، کسی پہ لعنت نہیں ہے، ظالم پر لعنت ہے اور جھوٹے پر لعنت ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ساری دنیا میں جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ایڈی وڈی خباثت اور بلا ہے۔ نیت کرتے ہو سچ بولو گے؟ دوسرا فرمایا حفظ و امانت، کبھی کسی کو کاروبار زندگی میں دھوکہ نہ دیں، دھوکہ نہ دیں، دیانتداری سے کام کر۔ ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ، شہزادے تھے یمن کے، ایمان لائے آخری حج پر، اللہ کے نبی ان کو بہت پروٹوکول دیتے تھے۔ ایک دن نوکر سے کہا منڈی سے گھوڑا خرید کے لا، میں پیمنٹ یہاں کر دوں گا۔ نوکر گیا، گھوڑا 300 کا خرید کے لایا، مالک ساتھ آیا اور کہنے لگے حضرت یہ 300 میں اس نے بیچا ہے، آپ پیمنٹ کر دیں۔ تو یہ بے شرعاً بالکل ٹھیک ہے، چونکہ میں اس موبائل کا مالک ہوں، میں 1 لاکھ میں بیچوں یا 5000 میں بیچوں، 5000 میں بھی بیچوں تو بے صحیح ہے، تو مالک کے اندر پہ 300 دے دیو، اور یہ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آج دا تاجر ہوندہ تھا نہیں 50 اور گھٹا، وہ کہنے کہ 400 دے دوں تیرے گھوڑے کے، وہ بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگ گیا، اچھا یہ دے دیو، 500 دے دوں، کہیں دے دیو، 600 دے دوں۔ اب وہ پریشان ہو گیا، اب کبھی خریدار بھی قیمت بڑھاتا ہے، کیوں جی؟ کہنے لگے 700 دے دوں، وہ شک میں چلا گیا، پھر آپ نے کہا 800 دے دوں، ذکر سائیں میں تو 300 تو بھی راضی ہوں، پتہ نہیں ہے 500 تو اسی کیوں بتایا۔ آپ نے نوکر سے کہا اس کو 800 دے دے اور گھوڑا باندھ دے۔ جب وہ چلا گیا، پنجے گھیو تے سر کڑائی،
تو نوکر نے کہا حضور میں نے جو 300 میں سودا کیا تھا 500 کس خوشی میں دیا ہے؟ کہا بیٹا اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا 800 کا تھا، اور میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، تو یہ دھوکہ بنتا۔ تو پہلی بات کیا کہی؟ سچ بولو۔ دوسرا کیا فرمایا؟ دھوکہ نہ دو۔ تیسرا فرمایا اپنے اخلاق اچھے کرو، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو، کسی پہ الزام نہ لگاؤ جھوٹا، خاص طور پہ ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو۔ اف کا ہماری زبان میں ماں بولاوے بیٹا ہر لے صدی راندی، کہ یہ بھی نہ کرو۔ ان تحبط اعمالکم، اف پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ناخن ہوتا ہے نا، اس کے نیچے جو میل ہوتی ہے اس کو اف کہتے ہیں، کہ وہ نظر ہی نہیں آتی، کہ اتنی تھوڑی بھی ماں باپ کو تکلیف نہ دو۔ ناخن کی میل جو صرف دیکھنے والا یوں کر کے دیکھے تو نظر آتی ہے، یہاں بیٹھنے والے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اتنا بھی تمہاری طرف سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں قربان جاؤں دو جہان کے سردار آقا نامدار سرور کائنات محمد و احمد، ماہی و حاشر، عاقب و فاتح، اول و آخر، ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسہ بن آدم علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، باپ کو تو دیکھا نہیں نا تو اس کی تو منع نہیں کی، ماں کو 6 سال دیکھا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سنے ہیں جو سارے نوجوان بیٹھے ہو، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز با جماعت مسجد میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر الٹے ہاتھ پہ کرتا، ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان۔ اخلاق اچھے کا، آپ نے کہا تیرا باپ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، راضی کرو گے تو کھلے گا، ناراض کر کے مر گئے تو کبھی نہیں کھلے گا تیرے اوپر وہ دروازہ۔ یہ میرے نبی نے بتایا۔ تیسری بات کیا ہے؟ اخلاق اچھے کرو، اور آخری بات رزق حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ 4 کام میرے نبی کا فرمان، 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک کے گھر جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو تم سب کو پتہ ہے کہ جمعہ پڑھیں گے تو پچھلے جمعہ تک کے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ کبھی یہ بھی سنا ہے کہ رزق حلال کمانے سے شام تک دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کبھی سنا ہے یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ عربی سن لو، من امسا قالًا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک اپنے رزق حلال میں کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آخری بات سن لو، سعد بن معاذ ایک بڑے سردار تھے، وہ آپ کی محفل میں تھے، وہ ایسے ان کے ہاتھ تھے آپ کی طرف، تو آپ کی ہاتھ پہ نظر پڑی تو اس میں یہ مزدوروں کی گلٹیاں بن جاتی ہیں نا، کئی چلا چلا کے،
تو گلٹیاں بنی ہوئی تھی. آپ نے کہا معاذ ایک ہی ہے کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے کماتا ہوں، باغ میں محنت کرتا ہوں، کسی چلاتا ہوں، تو یہ میرے گلٹیاں بن گئی ہیں. تو دیکھو آپ نے ایسے ہاتھ پکڑا حضرت سعد کا اور اس کا سے یوں اونچا کیا اور پھر ایسے اس کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گا. حرام کما کے کی کر دے. کبھی کوئی نسل نہیں چلی حرام کے رزق پر، حرام کی دولت پر. 100 ملک پھر کے بتا رہا ہوں.